آج جو ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ ہماری حیثیت اس کتے جتنی بھی ان لوگوں نے نہیں چھوڑی. ذرا یہ سنیں. لاہور میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی آزاد کشمیر کے طالب علم نے غزہ کے معاملے پر پاکستان میں تعینات جرمن سفیر کے خطاب کے دوران احتجاج کیا. If you want to shout, go out. There you can shout, because shouting is not a discussion. ذرا دیکھیں کہ کس ذلت میں ان لوگوں نے ہمیں پھینک دیا ہے. یہ جرمن امبیسڈر فلسطین کے اوپر احتجاج کرنے والے کو کہہ رہا ہے اگر تم نے شاؤٹ کرنا ہے تو باہر چلے جاؤ. یہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے، نکلو یہاں سے باہر. یہ مہمان آیا ہوا ہے. پاکستان کے اندر ایک کانفرنس ہو رہی ہے اور پاکستانی شہری کو احتجاج کرنے پر یہ کہہ رہا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے. ایک دم اگر آپ ویڈیو میں دیکھیں تو وہ ایک دم اپنا ٹیمپر لوز کر کے ایک دم غصے میں آ گئے. بچپن میں سنا کرتے تھے کہ اپنے گھر میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے. کبھی بھارت ہمیں گھس کے مارتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہماری حیثیت اس کتے جتنی بھی نہیں رہی جو اپنے گھر میں شیر ہوتا ہے. بھارت گھس کے 21 لوگوں کو پچھلے 2-2.5 سال میں مار چکا ہے. پیسہ ہی پیسہ ہوگا. ان کی یہ ہمت کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ آپ اقوام عالم کے سامنے ذلت کی پاتال میں گرے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ ذلیل کبھی پاکستان نہیں ہوا جتنا اس وقت ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے پاکستان کا ہر ادارہ پاکستانی عوام کو ذلیل کر رہا ہے، تو وہ کیوں نہ ذلیل کریں. ہاں ٹھیک ہے، زیادہ زیادہ یہ کہہ دیتے سیکیورٹی کو کہ جی میں نے بات کرنی ہے، ان کو سائڈ پہ کر دیں، ان کو ہال سے باہر لے جاتے. لیکن جس طریقے سے انہوں نے ریئیکٹ کیا لال پیلے ہو کے، وہ واقعی حیران کن بات ہے. اور ساتھ ساتھ اس نوجوان کو سیکیورٹی والے وہاں تھپڑ وپڑ تو نہیں مار سکتے تھے کیونکہ میڈیا کے کیمرے تھے، لیکن انہوں نے ناخن مارے گئے، انہیں زدو کو کیا گیا اور یہ والی ساری کرتوتیں بھی کی گئیں. اینی ویز یہ ویسٹرن کنٹریز جو بہت سارے ہیں یہ آتے ہیں اور پاکستان کو انسانی حقوق بتاتے ہیں، لیکن خود اپنے ہاں ان کے یہاں انسانی حقوق کی کیا پیرامیٹرز ہیں وہ آپ نے دیکھ لیے ہیں. جنگل کا بادشاہ اپنے آپ کو مختار کل سمجھ رہا ہے، وہ ذلیل کر رہا ہے پاکستانی عوام کو. ایک قاضی بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا فن خان سمجھتا ہے، وہ ذلیل کر رہا ہے پاکستانی عوام کو. فارم 47 پہ ایک حکومت بٹھا دی گئی ہے، وہ ساری حکومت ذلیل کر رہی ہے پاکستانی عوام کو. ٹک ٹاک کی ویڈیوز آ رہی ہیں اور پاکستانی عوام کا کچومر بن رہا ہے. تو باہر والے آپ کی عزت کیوں کریں گے؟ پاکستان کا اس ٹائم بہت برا حال ہے، مورلی بھی. آئینی قانونی تو بحران آپ کے سامنے ہی ہے، لیکن جو ہماری ایز اے نیشن جو ملی غیرت تھی، حمیت تھی، وہ سب ان لوگوں نے تباہ و برباد کر دی ہے. دیکھیں جنگیں جذبوں سے لڑی جاتی ہیں اور 65 کی جنگ ہم جیتے تھے، ہارے تھے. مطالعہ پاکستان کو فی الحال چھوڑ دیں، اس پہ بحث ہی نہیں کرتے. لیکن ایک جذبہ ضرور تھا اور سارے لوگ جو اس ٹائم تھے، جو ہمارے بھی بزرگ تھے، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بہت جذبہ تھا اس ٹائم پاکستانی عوام میں. آج ہمارا مورال اتنا ڈاؤن کر دیا گیا ہے، اتنا ڈاؤن کہ بیرونی جارحیت کے مقابلے میں اس قوم میں جذبہ مجھے کم از کم ابھی نظر نہیں آ رہا. اس قدر ڈسہارٹنڈ ہے یہ قوم. جو ملک سے بھاگ سکتے ہیں وہ بھاگ رہے ہیں. پاکستان کے آرمی چیف جناب جنرل عاصم منیر صاحب نے جب ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پہ گرین پاکستان انیشیٹو GPI جو ہے اس کے حوالے سے ایک سیمینار تھا جہاں پر وہ غالباً چیف گیسٹ تھے اور وہاں پر انہوں نے تقریر کی. وہاں پر پاکستان کے بہت سے منسٹرز بھی موجود تھے، منسٹر آف پلاننگ جناب SN اقبال صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. وہاں پہ تقریر کرتے ہوئے اور جو خبر کی ہیڈ لائن لگائی ہے، میں کوئی چیز اپنے سے بنا نہیں رہا، یہ میرے کوئی ذہن کی اختراع نہیں ہے. پاکستان کے انگریزی اخبارات نے جو اس کی ہیڈ لائن لگائی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے وہاں تقریر کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے لوگوں کو اور سوشل میڈیا کو انہوں نے وارن کیا، انہوں نے ان کو خبردار کیا اور خبردار کیا کہ آپ پاکستان کے خلاف سازش نہ کریں. لیکن اس کا جو اگلا سب کمپوننٹ پوائنٹ ہے وہ اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کی تمام تر سازش کے باوجود پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور پاکستان کی ترقی کا جو سفر ہے وہ نہیں رکنے والا. اس سے اسمپشن ان کی یہ آئیڈیا کی کہ سوشل میڈیا میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میری طرح کے، وہ پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. کوئی پوچھے جنرل موصوف صاحب سے کہ سوشل میڈیا نے ایسی کون سی چیز کہی ہے؟ سوشل میڈیا میں تو لوگ ایک ورچوئل ریئلٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس پاکستان میں آپ ترقی اور ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں کے تو سر حالات یہ ہیں کہ ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ کوئی کم از کم 21 اسیسینیشن اٹیمپٹس کر چکی ہے. پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کے ایسٹس کو قتل کرنے کے لیے اسیسینیٹ اور ٹارگٹ کر رہی ہے.
اور وہ مار چکی ہے 20 کو، 21واں پتہ نہیں مرا ہے کہ نہیں مرا. اور یہ سب وہ ایسٹس ہیں جنہیں پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کشمیر اور سکھوں کے حوالے سے، پنجاب کے حوالے سے استعمال کرتی رہی ہے، اور جن کو پروٹیکشن دی ہوئی تھی ان کو ایک ایک کر کے ٹکا ٹک 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 ٹھکا کے انڈین انٹیلیجنس ایجنسی مار رہی ہے. اور جب وہ ان کو مار رہی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں تو آپ بات کر نہیں رہے، مطلب جو ایک بہت بڑی ڈائریکٹ انٹروژن ہے، لیکن آپ یہاں پر آ رہے ہیں ایگریکلچر پروڈکٹ کو بڑھانے کے لیے، کراپ آؤٹ پٹ کو بڑھانے کے لیے. یہ جو گرین پاکستان انیشیٹو تھا، اس میں سارا زور یہی ہے، اور وہاں پر بڑی باتیں بھی کی ہیں. مطلب جنرل صاحب نے اس تقریر کے اندر مسلسل زور دیا ہے کہ ہم کس طرح سے کراپ آؤٹ پٹ کو بڑھا لیں گے. اب اگر سوشل میڈیا پہ، ظاہر ہے پاکستان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ٹی وی پروگرامز کے اندر، وہ شاید یہ چپتا ہوا سوال نہ اٹھا سکتے ہوں، بیکاز ان کی مجبوریوں کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ بھائی کراپ آؤٹ پٹ بڑھانے سے، ایگریکلچر آؤٹ پٹ بڑھانے کے ساتھ پاکستان کے آرمی چیف کا کیا انٹرسٹ اور رول اس میں ہو سکتا ہے، جبکہ پاکستان کے آرمی چیف پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہے. بہرحال سوشل میڈیا پہ اس قسم کے سوال جو ہیں وہ اٹھانا ہی پڑ جاتے ہیں.